کیا گزرتی ہوگی. فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے, جو قوم قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے, اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے, حضور کو دکھی کر دے, وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے. یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے, در در کے بھکاری ہو گئے. کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے, وہ خوشیاں دیں گے. بے شک بے شک. آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو, آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو. ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو وہ خود خوش نہیں ہے. نیند کی 4 گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے. ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو, مت بے چین ہو. خدا کی سچی قسم اگر اصل خوشی چاہیے, اصل خوشی اللہ اکبر, اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کو تبسم کی عادت پہ زندہ باد ماشاءاللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو. سنو حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا ہے, جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا دے گی. میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ. حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے, عشق کیا بھی تک. اگر ہم عاشق ہوتے واقعی, اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی. جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں, جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا. مسجدیں, بلکہ ایک بات کہوں پورا مت ماننا, اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں, میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک جملہ یاد رکھنا, اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ ہوتی. ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا, جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی, کون سی نعمت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے, پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں. جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے, فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے, ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور مچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا, کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے, کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح, بڑی معذرت کے ساتھ. اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا, اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. آپ کو لوگوں کا خیال ہے, آپ کو رب کا خیال نہیں, اللہ کا خیال نہیں ہے. عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں کیسے سکھائیں عشق. دیکھو عشق سکھانے کے, اب پہلی بات آپ کو یہ دوں, کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں.
میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، بے شک اب ہے، اب ہے۔ کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے، اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولویت دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو بتاؤں زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی، بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے تو ان کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن عشق کو سکھائے کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، بہت کا میدان سجنے کو ہے، بہت کا میدان سجنے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں، چلو۔ اللہ اکبر، مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے، اللہ اللہ، اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کر لے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا، وہ بستر پر سو رہی تھی۔ ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو، جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ کیسا امتحان ہے، دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں، جانوں کی نظریں طلب کر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک ننھی سی جان گھر میں ہے، اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا؟ دیکھو ان عورتوں کے خیالات۔ آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے، ارے میرے شوہر تو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دن کے نام پہ کیا دینا، شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا ہے۔ میری بہن، شوہر نے دے دیا، شوہر کا کام بنا ہے، تو کب جنتی ہوگی، تو جنت کی طرف کب آئے گی؟ ان عورتوں کے حوصلے دیکھو، اللہ اکبر، اٹھ بیٹھی، حضور کو پیش کیا کروں، اور اس تصور میں رونے لگی۔ اللہ اللہ، اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد پہ نہیں، بچے کی یاد پہ نہیں، حالات پر نہیں، زیورات پر نہیں، لباس پر نہیں، بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے۔ حضور نے طلب کیا ہے، پیش کیا کروں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے، امی کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے
جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو سو جا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ماں کی تربیت تھی، 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے، مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا۔ تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو۔ بتاؤ نا امی تمہارا درد کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ جمال مصطفیٰ بلاسپور، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، حضور سید علی القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید سلمان میاں صاحب قبلہ۔ اب آپ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیں، سنو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ مل کے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سید ساجد میاں صاحب کا استقبال ہے، حضرت تشریف لائیں، حضرت کا مرحبا کہا جاتا ہے، دعا کرتے اللہ ان سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اس ننھے سے بچے نے کہا ماں میں کیسے سو سکتا ہوں اگر تم روتی ہو، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ تو ماں نے کہا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا۔ میرے گھر میں بیٹا ہے کچھ نہیں، تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی، تیرا بڑا بھیا ہوتا تو اس کو بھیج دیتی، لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے، آج انہوں نے جان طلب کی ہے، میں کیا پیش کروں؟ ننھے سے بچے نے کہا ماں اس کے رونے کی کیا بات ہے، فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے ماں میں تو ہوں نا ماں، مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دو، میں حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو ننھا سا 4-5 سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، پینے کے علاوہ، کھیلنے کے علاوہ، لیکن اس ماں کی تربیت کیسے تھی کہ ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں مجھے حضور کے قدموں پہ قربان کرو، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ننھے سے بچے کی ایک جملے سن کر ماں کی دھاڑس بدی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، ماں نے بچے کی انگلی کو پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی۔ جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی، خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا بلال یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو؟ تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا مائی تیری یہاں ضرورت کیا، اس رات کو تو کیوں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے، چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے۔ کہا مائی عورتوں کو نہیں بلایا، وہ کہا میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا مائی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا، آپ نے طلب کیا ہے جان کی نظر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی نظر لائی ہوں، حضور اس کو قبول فرما لے۔ حضور نے ننھے سے بچے کو دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا، خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر دے گا، لے جا اس کی پرورش کر، یا نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے، اس لیے لے جا اس کی پرورش کر، یہ بعد میں اہل حق کے لیے کام آئے گا۔ جا اللہ تجھے جزا دے، تیرے جذبات کی اللہ رب العزت تاج رکھے۔
رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا۔ میری ماں تو سوتے وقت تو مجھے روزانہ یہ سبق سناتی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں؟ حضور میں مانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں، نالین پر آنے والے غبار کو میں اپنے سینے پہ تو لے سکتا ہوں۔ اندازہ فرمائے بچوں میں یہ عشق مصطفیٰ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ ماں کی تربیت تھی۔ ارتداد کے فتنے سے، گناہوں کے فتنے سے، جرائم کے فتنے سے بچانا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی چیز عشق رسول، دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو، میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ آل کی محبت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان آئے گا عشق رسول سے اور ایمان بچے گا عشق آل رسول سے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ اکبر ایمان کو تحفظ نصیب ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، خاص طور پر میدان کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا، ایک طرف ہم شفیع پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دین تقاضا کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شفیع پیغمبر علی اکبر کو بچا لو۔ تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضرت حضرت حضور سید امیر القادری صاحب کہنا، حضور سید سلیم میاں صاحب کہنا۔ ہر دور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا اس فتویٰ دینے والے کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ ان کا دل کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھنا کربلا ہر دور میں انقلاب کے لیے رائے ہموار کرتی ہے۔ کربلا جس دن صحیح طور پر بیان ہوگا اس دن حق کا بول بالا ہوگا۔ اسی مراد آباد جو آپ کے قریب میں ہے جس نے پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی تھی وہ سید کفایت علی مراد آبادی کون تھا؟ وہ بھی تو کربلا سے متعلق۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں اور بھی ہمارے مجاہدین آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے چومے تھے وہ سب کے سب کربلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب نجف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب بغداد و اجمیر مولا کے دیوانے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے تو تھے ہی نہیں جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ 1857 کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا ہے، اس سے پہلے تو سب کے سب مزارات پر جانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ نعت لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت۔ یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، علماء لوگ موجود ہیں۔ نعت لکھنے کے لیے یا شعر لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، اندازہ پر اطمینان چاہیے۔ جب نعت لکھی جاتی ہے سکون ہو تب لکھی جاتی ہے، قرار ہو تب لکھی جاتی ہے، تنہائیاں ہو تب لکھی جاتی ہے۔ ہر گم میں کوئی نعت لکھتا ہے، ہنگامے میں کوئی نعت۔ میرے بھائی جلسے کے ہنگامے میں ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں مقرروں کے۔ اندازہ فرمائیں جلسے کا ہنگامہ ذہن کا مضمون نکال دیتا ہے
تو وہ ہنگامہ کتنا بڑا خطرناک ہوگا کہ سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور جان جانے والی ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اور سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے کافی کوئی آخری خواہش ہو تو پیش کرو، تو آپ کہتے ہیں آخری تمنا تو یہی ہے ساری زندگی جس کے گن گاتا رہا، آخری ایک نعت کا اضافہ کر کے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ پھانسی کا پھندا دیکھ کر جو نعت لکھتا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی ادبی غلطی نظر آتی ہے، نہ کوئی عشق میں کوئی تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر بھی سکون کتنا ہے کافی کو، اللہ اکبر، کہ اس نعت کو آج بھی پڑھو تو مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ادب اور عشق دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، عشق کی معراج ہو رہی ہے۔ اور کس شان سے لکھا، اردو ادب کی تاریخ پر احسان کر دیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پیغام بھی دیا۔ ایک نعت ہے چند اشعار کی، اس میں عشق بھی ہے، آخرت بھی ہے، چیلنج بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے، ساری چیزیں کافی نے سمو دی ہے۔ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، وہ ہمیں مٹانے والے انگریزوں، کافی کہہ رہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس گنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں پاک میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو اڑے گا صاحب دولت کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا۔ مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر الماضی صاحب نعت حضرت کا زبانوں پر سخن ہے۔ جب یہ نعت سنی ہے انگریزوں کو غصہ آیا کہ اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا عاشق بنتا ہے، اس کو ایسے نہیں ماریں گے۔ پھر کوئلے کو گرم کر کے اس تری میں رکھا، اور اس تری میں رکھنے کے بعد کافی کے بدن پر وہ گرم گرم استریاں چلا دی گئی۔ ادھر استری چلی اور اتنے پکے عاشق تھے، استری چلنے پر بھی کہتے تھے اغثنا یا رسول اللہ، کسی اور کو نہیں پکارا، کیوں پکارے کسی کو؟ اس لیے کہ اوروں تک تو 2 لاکھ نیکی مردوں کو عطا فرماتا ہے اور 1 لاکھ نیکی عورتوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اذان میں کل 15 کلمات ہوتے ہیں، اگر کوئی مرد پوری اذان کا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اذان کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آنکھوں سے لگائے اور قرۃ عین کا یا رسول اللہ، اور یوں کہہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے کو اپنے ہاتھ، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جاؤں، بڑی برکت ہے۔ اور جو اذان سن کر دنیا کی بات کرے، وہی اگر اذان ہو رہی ہو اور فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہو، دینی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے، لیکن دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر اذان کے وقت کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس لیے اذان کی بے حرمتی نہ کیا کرے۔ ایک بات سب درود شریف پڑھنے بات میں ان کی طرف پہنچا جائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم لوگ محفلوں میں تو اذان کا خیال کرتے ہیں، گھر میں خیال نہیں کرتے، بلکہ اگر کرکٹ چالو ہو تو ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، آواز کم کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی گیم کا شاٹ نہ چھوٹ جائے، سیریل چالو ہو تو بھی بند نہیں کرتے تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ چھوٹ جائے۔
اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پر، سب کچھ لٹ چکا، بچا کیا ہے؟ اگر اب بھی نہ سدھرے تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی نہ بدلے تو کیا ہوگا؟ ایک بار درود شریف پڑھے، بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اگر پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ آپ کی بات ہوتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر جب استریاں پھیری گئی تو آپ نے اس وقت اغثنی یا رسول اللہ، اتنے فنا تھے، اور جب اغثنی یا رسول اللہ کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت ان کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تب کافی نے کہا تھا روتے ہوئے، یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ استریاں میں پہلے پھروا لیتا۔ اس لیے کہ آقا یہ جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا، یہ عشق تھا۔ تو یاد رکھنا، پہلی چیز رسول اللہ کی محبت، دوسری چیز آل البیت کی محبت، اور آل البیت کی محبت صرف معاذ اللہ ہاتھ چومنے تک اور نظر پیش کرنے تک نہیں، بلکہ واقعی سچی محبت جیسے امام احمد رضا کے دل میں تھی۔ امام اہل سنت، میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھا ہے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم۔ اندازہ فرمائے، میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو، اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ بلکہ امام المتکلمین، ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایسے فنا تھے عشق اہل بیت اور عشق رسول میں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے۔ تفسیر علم نشرہ میں آپ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو حضور کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی، عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماں باپ کو پہلے سلام نہ کیا، بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے، پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ ایسا عاشق